میرے ایک دوست سرکاری ملازم ہیں، وہ اسلام آباد کے ایک درمیانے درجے کے سیکٹر میں رہتے ہیں۔ ان کی گلی خراب تھی۔ وہ ایک دن میرے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اگر تم ہماری گلی پر کالم لکھ دو تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کالم سے گلی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم کالم لکھو گے، یہ کالم کسی صاحب اقتدار کی نظر سے گزرے گا، وہ چیئرمین سی ڈی اے کو حکم دے گا اور یہ ایک ہی دن میں گلی مرمت ہو جائے گی۔ میں نے کہکا لگایا اور ان سے پوچھا کہ اگر یہ کالم کسی صاحب اقتدار کی نظر سے نہ گزرا تو؟ انہوں نے ایک غیر یقینی نظروں سے میری طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم لوگوں کے کالم نیچے سے لے کر اوپر تک پڑے جاتے ہیں اور حکمران ان پر عمل درآمد بھی کرتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، سردار صاحب، جو لوگ قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے وہ کالم پر کیا خاک توجہ دیں گے؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ کو گلی ٹھیک کرانے کا ایک ایسا تیر بہدف نسخہ بتاتا ہوں، اس نسخے کے ذریعے دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ غور سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ دفتر کے لیے گھر سے کب نکلتے ہیں؟ وہ بولے 8:30 بجے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کل 8 بجے نکلیں، راستے میں سی ڈی اے کے دفتر رکیں، متعلقہ ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر کو تلاش کریں، ان کے دفتر میں جائیں اور نہایت شائستگی سے ان سے عرض کریں کہ جناب، میں فلاں سیکٹر کا رہنے والا ہوں، ہماری گلی اتنے عرصے سے خراب ہے، آپ مہربانی فرما کر گلی ٹھیک کرا دیں۔ ان سے اتنا عرض کریں اور اٹھ کر آ جائیں۔ وہ میری طرف حیرت سے دیکھ کر بولے، کیا وہ لوگ گلی ٹھیک کرا دیں گے؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا، وہ نہیں کرائیں گے، آپ دوسرے دن دوبارہ ان کے دفتر جائیں، ان سے ملیں اور اسی شائستگی کے ساتھ اپنی عرضی دہرا دیں اور اپنے دفتر چلے جائیں۔ تیسرے دن ایک بار پھر جائیں، عرض کریں اور دفتر چلے جائیں، اور اس کے بعد اسے اپنا معمول بنا لیں۔ روز 10 منٹ کے لیے سی ڈی اے کے دفتر رکیں، ان لوگوں سے عرض کریں، سلام کریں اور واپس آ جائیں۔ مجھے یقین ہے 10-15 دن بعد وہ لوگ آپ کی بات پر سنجیدہ ہو جائیں گے اور آپ کی گلی پر کام شروع ہو جائے گا۔ وہ مسکرائے اور شرارتی لہجے میں بولے، اگر اس کے باوجود کام نہ ہوا تو؟ میں نے کہکا لگایا، پھر آپ اپنے ساتھ 2 ہمسایوں کو شامل کر لیجئے گا۔ آپ 8 بجے سی ڈی اے جائیں، آپ کے بعد دوسرا ہمسایہ چلا جائے، وہ مسکرا کر سلام کرے اور آپ جیسی شائستگی کے ساتھ مطالبہ دہرا دے۔ وہ رخصت ہو تو تیسرا ہمسایہ ڈائریکٹر کے دفتر میں داخل ہو جائے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی گلی کا مسئلہ بیان کر دے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ نسخہ ضرور کامیاب ہوگا۔ میرے دوست نے کہکا لگایا اور رخصت ہو گیا۔ میرے وہ دوست 10 دن بعد تشریف لائے تو ان کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ وہ میرے گلے لگے اور ہنس کر بولے، آج ہماری گلی کی تعمیر شروع ہو گئی ہے۔ میں نے کہکا لگایا اور ان سے عرض کیا، یہ انسانی نفسیات ہے، دنیا کا کوئی شخص 20 دن سے زیادہ کسی کی درخواست رد نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ درخواست کرتے ہوئے آپ کا لہجہ نہایت شائستہ اور عاجز ہونا چاہیے۔ اس عمل کے دوران صاحب اختیار شخص تیسرے یا چوتھے دن چڑھ جاتا ہے، وہ آپ کو لان تان کرتا ہے، وہ آپ کو جھاڑ پلاتا ہے اور وہ بعض اوقات آپ کو گالی تک دے دیتا ہے، لیکن آپ نے اس کے رد عمل میں چڑھنا نہیں۔ آپ نے گالی کا جواب گالی اور نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا۔ آپ نے اپنے مطالبے کو اپنا حق ثابت کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی۔ آپ نے اس کی جھاڑ کے جواب میں بس اتنا عرض کرنا ہے، جناب، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، آپ بس ایک بار جا کر ہماری گلی دیکھ لیں، ہم 8-10 ہزار لوگ آپ کے ممنون ہوں گے، اور دوسرے دن دوبارہ اسی شائستگی اور محبت کے ساتھ اس کے دفتر چلے جائیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ پتھر سے پتھر اور جاہل سے جاہل ترین شخص بھی 10 سے 15 دن میں پگھل جائے گا اور آپ کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ اگر اس سارے عمل کے دوران کسی دن آپ ٹیمپرامنٹ لوز کر گئے، آپ نے اس افسر پر چڑھائی کر دی، آپ نے اسے ڈانٹ پلا دی، یا آپ نے گلی کو اپنا قانونی اور شہری حق ثابت کرنے کی کوشش کی، تو آپ یہ جنگ ہار جائیں گے۔ وہ افسر آپ کو بدتمیز، بے وقوف اور مغرور کہے گا اور سینہ ٹھونک کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ یوں یہ ایک جائز مسئلہ 2 اشخاص کی انا کی جنگ بن جائے گا۔ میرے دوست نے کہکا لگایا اور ہنس کر بولا، تم نے یہ فارمولہ کہاں سے سیکھا؟ میں نے بھی کہکا لگایا، میں نے یہ فارمولہ انشورنس ایجنٹوں اور تبلیغی جماعت سے سیکھا۔ یہ دونوں شعبے اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں۔ انشورنس ایجنٹ ایک بار آپ کے پاس آتا ہے، آپ معذرت کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر دوسرے دن پھر حاضر ہو جاتا ہے۔ آپ انکار کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا بروشر میز پر رکھ جاتا ہے۔
تیسرے اور چوتھے دن اس کا ٹیلی فون آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس وقت تک اس کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک آپ اس کے سامنے سرنڈر نہیں کر دیتے۔ تبلیغی جماعت کے لوگ بھی اسی سپرٹ سے کام کرتے ہیں۔ یہ السلام علیکم کہتے ہیں اور آپ کو نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ نفرت سے دروازہ بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ اگلے روز آپ کو دوبارہ گھیر لیتے ہیں۔ آپ ان سے بھاگتے ہیں، لیکن یہ لوگ کبھی آپ کی دکان پر پہنچ جاتے ہیں اور کبھی آپ کے گھر اور آپ کے کھیل کے میدان میں۔ آپ ان سے معذرت کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، انہیں جھاڑ پلاتے ہیں اور بعض اوقات ان کے ساتھ دست و گریباں تک ہو جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی۔ یہ اس شائستگی اور محبت سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن آپ بھی اپنا بستر باندھتے ہیں، اپنا لوٹا اٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ تبلیغ کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس صرف 4 ہتھیار ہوتے ہیں: نیک مقصد کے ساتھ اخلاص، شائستگی اور تسلسل۔ لہٰذا میں نے ان لوگوں سے سیکھا کہ اگر آپ ان کے فارمولوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ اپنی گلی سے لے کر عدالت تک اپنے سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے سارے نظام ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے تھانے کا SHO رشوت لیتا ہے تو آپ دفتر جانے سے پہلے روز اس کے دفتر رکیں اور نہایت شائستگی سے عرض کریں: سر، لوگ آپ کے بارے میں بہت پریشان ہیں، مہربانی فرما کر اپنے پبلک امیج پر توجہ دیں اور وہاں سے آ جائیں۔ دوسرے دن، تیسرے دن، مجھے یقین ہے کہ وہ جب چوتھے دن رشوت لینے لگے گا تو اس کا ہاتھ کانپے گا، وہ گھبرا کر دائیں بائیں ضرور دیکھے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی جج سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے دفتر جائیں، چیف جسٹس سے ملاقات کریں، درخواست کریں۔ شروع میں PA انکار کرے گا، آپ اصرار کیے بغیر واپس آ جائیں۔ دوسرے دن دوبارہ چلے جائیں، اس کے بعد تیسرے دن، چوتھے دن اور 5ویں دن۔ بالآخر کسی دن آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے گی، آپ ان سے اپنا مسئلہ بیان کر دیں، وہ ہمدردانہ غور کا وعدہ کریں گے، آپ شکریہ ادا کر کے واپس آ جائیں۔ اس کے بعد آپ اگلے دن دوبارہ جائیں اور PA سے درخواست کریں، وہ چیف صاحب کو آپ کا کام یاد کرا دیں۔ آپ اتنا کہہ کر واپس آ جائیں۔ اگلے دن، اس سے اگلے دن اور اس سے اگلے دن آپ PA کے پاس جاتے رہیں اور انہیں یاد کراتے رہیں۔ اس دوران اگر آپ چند مزید لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیں تو PA اور چیف جسٹس کے لیے یہ نفسیاتی دباؤ برداشت کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ یوں آپ کا کام ہو جائے گا۔ میرے دوست نے مسکرا کر کہا، لیکن یہ کھیل خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہہ لگایا، نیکی کا ہر کھیل خطرناک ہوتا ہے۔ اگر تبدیلی آسان ہوتی تو دنیا کا کوئی نبی ہجرت کرتا اور نہ ہی عصرت کی زندگی گزارتا۔ دنیا میں نیکی اور تبدیلی تسلسل بھی مانگتی ہے اور شائستگی بھی۔ یہ نبیوں کا کام ہے، لہٰذا اس کے لیے نبیوں جیسی استقامت، اولیاء کرام جیسی نیک نیتی اور کتبوں جیسی شائستگی درکار ہوتی ہے۔ اور یقین کیجئے، اگر آپ ایک بار اس راستے پر چل پڑے تو کامیابی ضرور آپ کا مقدر بنتی ہے۔ یہ اللہ کا انسان سے وعدہ ہے، اگر وہ نیک نیتی سے کسی بھلائی کے کام میں شامل ہو اور اس میں استقامت کا مظاہرہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ لہٰذا جس طرح آپ نے 10 دن میں اپنی گلی بنوا لی، بالکل اسی طرح آپ جیسے چند سو لوگ 15 دن میں اس ملک کے سارے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ بس اس کے لیے استقامت کے 10 دن چاہیے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔